اور اس کا آخرت میں جو عالم برزخ میں حضور نے اس کا وبال اور عذاب دیکھا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے معراج کا یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب آپ معراج میں 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، جب حضور معراج میں 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو فرماتے میں نے وہاں پر گرج چمک اپنے اوپر محسوس کی، جیسے بادلوں کے اندر گرج کی آواز ہوتی ہے، کڑک کی آواز سنائی دیتی ہے، چمک بھی نظر آتی ہے، اس طرح کی میں نے چمک اور کڑک اور گرج کی آواز میں نے اپنے اوپر محسوس کی۔ اور اس کے بعد میں جب آگے چلا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے جو پیٹ تھے، پیٹ وہ بڑے بڑے کمروں کے برابر تھے، 10 بائی 10 کا کمرہ، 20 بائی 20 کا کمرہ، 14 بائی 10 کا کمرہ، یہ بڑے بڑے کمرے جہاں عام طور پر ہوتے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے تھے، یعنی ان کی جو پیٹ کی کھال تھی وہ اتنی شفاف تھی کہ پیٹ میں سے سانپ نظر آ رہے تھے، اور پیٹ کتنے بڑے بڑے تھے، ایک کمرے کے برابر، وہ پیٹ جو تھے ایک کمرے کے برابر تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ ایسی خوفناک حالت میں آپ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے خواب میں، جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ؟ فرمایا سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں یہ، اور ان کا یہ یہاں عالم برزخ میں ان کا یہ حشر ہے کہ ان کے پیٹ سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، سود دینے کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہیں بڑے بڑے کمروں کے برابر ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ انجام ہے سود کھانے والوں کا، سود لینے والوں کا۔ تو بتائیے کیسے معیشت ہماری صحیح ہو جائے گی اور کیسے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ پہلے اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اس سے بچنا پڑے گا، اپنے ملک کو اس سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک اس سے باز نہیں آئیں گے یہ مہنگائی اور بڑھے گی، بے چینی اور بڑھے گی، پریشانیاں اور بڑھیں گی، معیشت اور تباہ ہوگی اور صفر پہ آ کے رہے گی۔ اگر کوئی ملک سود لیتا دیتا ہے تو وہ بھی تباہ ہو کر کے رہتا ہے، اور کوئی آدمی انفرادی طور پر سودی معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی تباہ ہو کر کے رہتا ہے۔ ایک نہیں 10 واقعات خود میرے سامنے ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے سود پہ قرضہ لیا ان کا حلال بھی ختم ہو گیا۔ جو کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، اب وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر کے فقیروں کی لائن میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ عزت رہی، نہ دولت رہی، نہ پیسہ رہا، نہ معیشت رہی، سب کچھ تباہ ہو گیا، فقیروں کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے سود لیا تھا، بینکوں سے سودی قرض کھایا تھا لے کر کے، لہذا ایسی صورت میں وہ حلال بھی انہوں نے گوا دیا، حلال بھی گیا اور سودی قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ سب کچھ بک گیا، لیکن وہ فقیر ہی ہو کر کے رہے۔ تو یہ چیز خطرناک چیز ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا زبردست یہ گناہ ہے، اور یہاں نہایت ہی ڈٹائی کے ساتھ اور نہایت سینہ زوری کے ساتھ کھلم کھلا یہ گناہ عام ہو رہا ہے جو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے بھئی ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم میں سے جو آدمی بھی کاروبار کرتا ہے، بینکوں سے معاملہ کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ سے فوراً توبہ کریں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ غیر سودی بینک بھی سامنے آ گئے ہیں، انشورنس کمپنی کے مقابلے میں تکافل آ گیا ہے، اور ان کے اندر سود سے پاک بیمہ زندگی کے جائز طریقے آ گئے ہیں، اور غیر سودی بینکوں کے ذریعے سارے معاملات آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی ہدایت دے، حکام کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس سودی نظام کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کی عدالتوں نے تو فیصلہ دے دیا کہ سود حرام ہے، اور اس کے مطابق اس سے بچتے ہوئے اب تمام اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق سود سے پاک کیا جائے۔ لیکن پاک کرنے کی ذمہ داری تو حکومت ہی کی ہے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم اپنے حصے کام کریں، حکومت اپنے حصے کام کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات کو، تجارتی معاملات کو اور دیگر معاملات کو سود سے پاک کریں، اور سود گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی معیشت کو بچائیں، اپنے آپ کو مصیبت سے بچائیں، دنیا اور آخرت کے وبال سے بچائیں۔